السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج نور رمضان ٹرانسمیشن کا 26واں ایپیسوڈ لیے ہم حاضر ہوئے ہیں، اور آج جس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے وہ ایک موضوع ایسا ہے کہ اہل سنت پر بہت سارے اعتراضات کیے جاتے ہیں اور الزامات بھی لگائے جاتے ہیں۔ انہی اعتراضات میں سے انہی الزام میں سے کچھ اعتراضات کے جوابات ہم ذہن بھائی سے آج لیں گے۔ آج ذہن بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کا میں بڑا شکر گزار ہوں کہ یہ آج دوبارہ ہمارے پاس آئیں اور انہوں نے ہمیں ٹائم دیا ہے۔ تو موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ چلتے ہیں زین بھائی کی طرف اور پہلا سوال اس میں شامل کرتے ہیں۔ زین بھائی، اہل سنت پر یہ الزام لگتا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے ملا دیتے ہیں، کیا ایسا درست ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسامہ بھائی، ادھر اعتراض جو ہے ملانے سے کیا مراد ہے؟ بھائی یہ بتاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے نام کو اپنے نام سے جدا کب رکھا؟ صحیح۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اطاعت میں بھی یہی فرمایا، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت، صحیح ہے نا؟ اور جو ہے وہ رسول کی غلامی اختیار کرے گا اور اب تک پہنچ جائے گا، یہاں تک کہ کلمہ طیبہ میں بھی تو نام ملا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، صحیح ہے نا؟ یہاں تک کہ آپ خصائص الکبریٰ اٹھائیں، آپ جو ہے وہ مدارج النبوہ اٹھائیں، آپ اس کے اندر یہ جو ہے وہ حدیث آپ کو مل جائے گی جس کے اندر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام جب آسمان سے زمین پہ تشریف لے کر آئے، جنت کے بعد زمین پر تشریف لانے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ توبہ رب تبارک و تعالیٰ سے کرتے رہے، استغفار طلب کرتے رہے، لیکن اس کے بعد برسوں تک آپ کی توبہ قبول نہیں ہوئی۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام کا وسیلہ پیش کیا، اور یہ حدیث موجود ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم نے بیٹھ کے ایم ہی کر لی، چھپی ہوئی بات نہیں ہے، چھپی ہوئی بات، ظاہر بات ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے رب تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ وسلم کا وسیلہ پیش کیا، تو رب تبارک و تعالیٰ نے پوچھا کہ اے آدم تو نے یہ نام کہاں سے سیکھا؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ اب یہ بات سوچنے کی ہے بھی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو تو زمین پہ ظہور ہوا ہے نا، صحیح، ابھی تو سمجھیں کہ بنی نو انسان آئی نہیں ہے، ابھی تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد نہیں آئی، ابھی تو زمین میں کوئی کرۂ ارض کے اندر کوئی پھیلا نہیں ہے، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اس وقت حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام یہ عرض کر رہے ہیں، مولا میں جب جنت میں تھا تو میں نے جنت کے پتوں میں، جنت کے درختوں میں، جنت کی کیاریوں میں، جنت کی ٹہنیوں میں مولا میں نے تیرے نام کے ساتھ ایک نام کو جڑا دیکھا، محمد کو، تو میں سمجھا اور میرے ذہن میں یہی بات آئی کہ جس نام کو رب تبارک و تعالیٰ نے ہر جگہ اپنے نام کے ساتھ جوڑ کر رکھا ہے وہ بہت اعلیٰ اور فنا ہے۔ کیا بات، صحیح ہے۔ یہ تو ہو گئی بات کہ ملا دیتے ہو، تو ملائیں، رب تبارک و تعالیٰ خود ملانے والا، ہم کون ہوتے ہیں؟ جدا کرنے والے، دور کرنے والے۔ صحیح۔ لیکن اگر اس ملانے سے یہ مراد ہے کہ معاذ اللہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ سے ملا دیتے ہیں، یعنی خدا سمجھ لیتے ہیں، معاذ اللہ، تو کوئی ایک شخص نہ، صحابہ کو ایک شخص نہ، میں بولتا ہوں بہت جاہل ہو، دیہات کا رہنے والا ہو، گاؤں کا رہنے والا ہو، یا جس نے کچھ بھی نہیں پڑھا، اس سے بھی جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی بات کریں گے نا، پوچھیں گے بھائی آپ کیوں محبت کریں گے، وہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول ہیں اس لیے، صحیح ہے نا؟ کوئی معاذ اللہ خدا تو نہیں کہتا نا، کوئی معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ تو نہیں کہتا نا کہ بھائی وہ معبود ہیں، ان کو معبود سمجھ کے، صحیح۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ اچھا، پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی شخص پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ وسلم سے محبت کرتا ہے، کیوں محبت کرتا ہے؟ اللہ کے نبی ہے نا، یہی وجہ ہے نا۔ اچھا، اہل سنت کی کسی کتاب میں کسی جگہ یہ حوالہ دکھا دے، کوئی بندہ جو اعتراض کرنے والا ہے کہ ایک لفظ یہ دکھا دے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کسی سنی عالم نے اہل سنت کی کسی کتاب کے اندر حضرات صحابہ سے لے کر اب تک کسی نے یہ لکھا ہو کہ معاذ اللہ حضور کی عبادت کی جائے، معاذ اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدے کیے جائیں، یا معاذ اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خالق سمجھا جائے، ایسا تو کوئی نہیں کہتا۔ تو یہ تو بیکار کی بات ہے۔ دیکھو، اہل سنت کا عقیدہ سمجھنا ہے نا، آج کے دور میں اگر اہل سنت کا اگر عقیدہ سمجھنا جو حضرات صحابہ سے لے کر اب تک چلا آیا تو وہ اعلیٰ حضرت کی زبانی سمجھا جائے تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ وہ کیا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں نا کہ خدا سے ملا دیتے ہو، یعنی معاذ اللہ تم خدا سمجھ لیتے ہو، یوں ہی کہہ لیں نا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھو عقیدہ اہل سنت کیا ہے، فرمایا وہ خدا نہیں، وہ خدا نہیں، بخدا نہیں، مگر وہ خدا سے جدا نہیں، وہ ہے کیا مگر وہ ہے کیا نہیں، یہ محب محبوب کی بات ہے۔ صحیح۔ ایک اور جگہ پہ فرمایا نا، فرمایا خدا کہتے نہیں بنتی،
ہم خدا کون کہتا ہے؟ ارے خدا کہتے نہیں بنتی، جدا کہتے نہیں بنتی، خدا پہ تم کو چھوڑا ہے وہی جانے کہ کیا تم. یعنی یہ تو جدا کرنے کی بات آئی کہاں سے؟ رب تبارک و تعالیٰ اپنے نام کے ساتھ ملائے، اور محبت اتنی ہو کہ فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اور جو اپنی آوازوں کو پست کریں ان کے لیے رب تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ امتحن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو چن لیا، تقوی کے لیے چن لیا، جو حضور کے سامنے اپنی آوازوں کو پست کریں. اور وہ محبوب ہو جس کے لیے رب تبارک و تعالیٰ خود فرمائے پوری دنیا مل کے راضی کرے رب تبارک و تعالیٰ کو. اور اللہ فرمائے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. جس محبوب کی یہ شان ہو اور رب تبارک و تعالیٰ ہر جگہ اپنے نام کے ساتھ ملا کر رکھے. اب اگر کوئی کہتے ہو کیوں ملا دیتے ہو، تو میں کہا پھر تو اعتراض خدا پر بنتا ہے. اور ہم سے کہو کہ کیوں ملا، اگر ہم یہ اس اعتبار سے کہ ہم خدا سمجھتے ہیں معاذ اللہ، تو ثابت کر دو. صحیح. تو ایک یہ جہالت کہہ لیں اور دینی جہالت کہہ لیں کہ جن کے اندر جو ہے وہ اس قسم کی باتیں ہیں کہ وہ اہل سنت پہ اچھا ایک بات ہے الزام بھی خود لگاتے ہیں. یعنی کسی کو شخص کو کہا جائے کہ بھائی تم نے چوری کی جبکہ اس نے نہ کی ہو، تم نے چوری کی اور اس پہ حد بھی ثابت کر دیا جائے. یعنی اہل سنت پہ الزام بھی خود لگاتے ہیں اور پھر اس الزام کے تحت آپ کے اوپر یہ بات ہوتی ہے اور آپ مشرک ہوگا یہ بات ثابت کی جاتی ہے. تو بیکار کی بات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں. ہاں جہاں تک ملانے کی بات ہے، جب رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ خود حضور کے نام کو ملایا ہو تو ہم کون ہوتے ہیں جدا کر. کیا بات ہے. ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک یہ ایک ایسا نام ہے کہ جب بندہ مومن ہونا چاہے تو لا الہ الا اللہ کا اقرار وہ کر بھی لے، جب تک محمد الرسول اللہ نہیں پڑھتا وہ دین اسلام میں شامل نہیں ہوتا. ایسا ہی ہے. توحید اور رسالت کا اقرار کرنا یہ دین اسلام کی پہلی شرط ہے. ایسا ہی ہے، بالکل ایمان کی شرط ہی ہے. ایمان کی شرط ہے. اور جہاں ذیل نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آیت مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اتنا دیں گے، آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. تو جتنی میری اوقات ہے، جتنی زین بھائی کی اوقات ہے، یا اس دنیا میں جتنے بھی بادشاہ گزرے جتنی ان کی اوقات ہے، اگر وہ یہ بات کہیں کہ ہم اتنا دیں گے کسی بندے کو کہ وہ راضی ہو جائے گا، تو اس کی اپنی اوقات کے مطابق وہ جتنا دے سکتا ہے وہ دے گا. ایسا ہی ہے. اور وہ دے گا. اور جہاں مالک حقیقی کی بات ہے کہ جس کے قبضے میں سارے خزانے ہوں، کہ جس نے تمام خزانوں کا جو مالک ہو، اور جب وہ یہ فرمائے کہ ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ حبیب آپ راضی ہو جائیں گے، تو سوچیں کہ اس مالک کی شان کتنی بڑی ہے کہ جب وہ رسول اللہ علیہ وسلم کو دینے پہ آئے گا تو وہ کتنا دے گا کہ رسول اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں گے. کیا بات ہے. تو اتنے پیارے حبیب کے ہم امتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ایسے خبیث النفس لوگوں سے بچ کے رہنا چاہیے. نہ ان کی باتیں سننی چاہیے، نہ ان پہ کان دھرنے چاہیے. تو ناظرین، اسی بات کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں اور اسی پروگرام کے اندر دوسرا سوال شامل کرتے ہیں. جناب اعلیٰ حضرت کا جو یہ شعر ہے کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہوں مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. صحیح. کیا یہ شرک نہیں؟ اللہ اکبر. یعنی یہ جو اعلیٰ حضرت نے جو ہے نا یہ فرمایا کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. یہ تو بڑی محبت کی بات کی ہے. صحیح. اصل میں نے کہا کہ جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں جی جو بات کو کچھ کا کچھ سمجھ لیتے. اچھا، اگر حضور علیہ السلام کو بھی مالک کہہ دیا اور رب تبارک و تعالیٰ کو بھی مالک کہہ دیا تو مطلب اس سے مراد یہ کہ یہاں شرک لازم آئے گا، ہے نا. یعنی اللہ بھی مالک اور رسول اللہ بھی مالک. عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، اسے یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا چاہیے. عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، وہ بڑھائے انہیں منظور گھٹانا تیرا. دیکھیں، اگر یہ کہا جائے کہ رب بھی مالک اور حضور بھی مالک، شرک ہو گیا. تو یہ بتائیے کیا رب تبارک و تعالیٰ رؤوف نہیں ہے؟ کیا رب تبارک و تعالیٰ رحیم نہیں ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اللہ رؤوف بالعباد، قرآن کی آیت ہے نا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے. اچھا، اسی طریقے سے رحیم کا لفظ بھی جگہ جگہ رب تبارک و تعالیٰ کے لیے آیا. یعنی اللہ رؤوف بھی ہے، اللہ رحیم بھی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. اور وہ کیا ہے کہ بے شک تمہارے پاس تم میں سے وہ عظیم رسول تشریف لائے جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گرا گزرتا ہے، اور وہ تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے اور مسلمانوں پر بہت مہربان اور رحمت فرمانے والے ہیں. اب دیکھیں حضور کے بارے میں رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم.
مسلمانوں پر رعوف بھی ہیں رحیم بھی ہے. معاذ اللہ کیا اللہ شرک کی تعلیم دے رہا ہے؟ استغفر اللہ. اللہ بھی رعوف الرحیم اور حضور بھی رعوف الرحیم. بالکل. یہ اصل میں ان کے دماغوں کا فطور ہے. اب بولو لگاؤ نا اس قرآن کی آیت پہ کیا فتویٰ لگاؤ گے؟ صحیح. اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم بھی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ رعوف بھی ہے, اور ایک جگہ پہ رب تبارک و تعالیٰ حضور کو رعوف الرحیم کہہ رہا ہے. چلو ہم پہ تو لگا دیا نا فتویٰ, اعلی حضرت پہ فتویٰ لگا دیا, رب تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا کہو گے؟ اصل میں دیکھیں اسامہ بھائی, اس کا مدعا یوں ہے کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. جی جیسے یہاں پر ہے نا اللہ نے فرمایا رعوف الرحیم, تو حضور رعوف الرحیم ہیں, مہربانی فرمانے والے ہیں, صحیح ہے نا. لیکن یہ کس اعتبار سے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے انہیں رعوف الرحیم بنایا. صحیح. یعنی حضور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنانے سے رعوف الرحیم ہیں, اور رب تبارک و تعالیٰ ذاتی طور پر رعوف الرحیم ہے, اسے کسی نے بنایا نہیں. بے شک. یعنی یہ ہے جو بات جو ہمیں قرآن کے ذریعے ثابت ہوئی نا, یعنی ہم نے اس کو کہتے ہیں التزامی جواب دینا. صحیح. اعتراض پر اعتراض کیا بالکل کہ مالک وہ اللہ کو بھی کہہ دیا, مالک رسول اللہ کو بھی شرک ہو گیا, تو پھر بتاؤ رعوف الرحیم اللہ نے اپنے لیے بھی استعمال کیا اور حضور کے لیے بھی, تو شرک ہوا کہ نہیں ہوا؟ اچھا اسامہ بھائی, کسی کے پاس فلیٹ ہو, گھر ہو, مالک ہو کسی جگہ کا, مالک سے مراد یوں کہ کسی کا بڑا فلیٹ ہو, بنگلہ ہو, یا بہت سارے گھر ہوں, اور اس کے پاس چابیاں بھی ہوں ان گھروں کی, تو آپ کیا کہتے ہو بھائی؟ ظاہر سی بات ہے اس کو یہ خود مالک بولیں گے. اگر ان سے خود پوچھ لیا جائے کہ یہ جو آپ کا گھر ہے جس میں آپ رہتے ہیں اس کا مالک کون ہے, تو بولیں گے میں مالک ہوں اس کا. تو بولو یہ الفاظ ہوں گے ان کے منہ کے اوپر. اچھا تو پھر یہ شرک نہیں ہے؟ بس یہ اللہ رحم کرے. اچھا دیکھیں عقلیں کتنی موٹی میں انشاءاللہ عزوجل اس پہ نا آپ کو ایک حدیث بے عشق نبی جو بھی پڑھاتے ہیں بخاری آتی نہیں بخاری انہیں آتا ہے بخار, بخاری شریف کتاب الرقاق کی حدیث ہے. میں حدیث کا شارٹ پڑھوں گا, لوگ یہ بھی اعتراض کر دیں گے, تو پھر انشاءاللہ وہ پوری حدیث بھی دیکھ سکتے ہیں جا کے, کہ آپ نے فرمایا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نکلے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم احد پر جو ہے نا, احد کے جو شہداء تھے ان پر اسی طریقے سے درود پڑھا جیسے کسی جو ہے وہ شہید ہو جانے والے کے لیے یا کسی کے فوراً انتقال کر جانے کے لیے دعا جو ہوتی ہے, اس طرح کی دعا پڑھی. پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام منبر پر تشریف فرما ہوئے, اور حضور نے فرمایا وَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَنظُرُ إِلَى الْحَوْضِ الْآنَ, فرمایا کہ میں جو ہے حوض کوثر کو اس وقت ایسے دیکھتا ہوں جیسے کہ میرے سامنے موجود ہو, میں ایسے دیکھتا ہوں جیسے کہ موجود ہو. اعلیٰ حضرت نے صحیح تو فرمایا نا کہ سر عرش پر ہے تیری نظر, دل فرش پر ہے تیری گزر, ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں. کیا بات ہے, اصل میں یہ سمجھنے کی بات ہے. اچھا اس حدیث میں جو آگے میں بات لانے والا ہوں, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنِّي أُعْطِيتُ مَفَاتِحَ خَزَائِنَ الْأَرْضِ, اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے زمین کے خزانے کی چابیاں عطا فرما دی ہیں. تو جس کے پاس زمین کے خزانے کی چابی ہو وہ مالک نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ کیا بات ہے, ایسی حدیث ہیں. اچھا یہ بخاری شریف کے اندر اسی اعتبار سے جی ان الفاظ کے ساتھ کہ مجھے رب تبارک و تعالیٰ نے زمین کے خزانے کی چابی عطا فرما دی یا زمین کی چابیاں عطا فرما دی, یہ بخاری شریف کے اندر 5 مقامات پر ہے. کتنے مقامات پر ہے؟ 5 مقام. مسلم شریف میں 1 مقام پہ یہ حدیث موجود ہے, 6 مقام پہ یہ حدیث موجود ہے جس میں حضور نے فرمایا مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا کر دی گئیں. اب بتاؤ جس کے پاس زمین کے خزانوں کی چابیاں اور مالک اسے نہیں کہیں گے تو پھر کس کو کہیں گے؟ لیکن اس میں سمجھنے والی بات کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مالک بنایا رب تبارک و تعالیٰ نے. بے شک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو رب تبارک و تعالیٰ نے مالک بنایا, اس لیے وہ مالک ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے بنانے سے مالک نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ذاتی طور پر مالک ہے. جب یہ بات سمجھ میں آ جائے گی نا, ذاتی اور عطائی, صحیح, کسی کا کچھ ذاتی ہونا اور کسی کا کچھ عطائی ہونا, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو وصف ہے مالک ہونا, ملکیت میں رکھنا کسی شے کو, یہ ذاتی طور پر نہیں ہے, یہ رب تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ہے. اور رب تبارک و تعالیٰ کے پاس ذاتی اسے کسی نے عطا نہیں فرمایا, یہ رب تبارک و تعالیٰ کا اپنا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ازل سے مالک ہے, ابد تک مالک رہے گا, ازل سے رؤوف ہے, ازل تک ابد تک رحیم رہے گا, رؤوف رہے گا, رحیم رہے گا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو رؤوف بنایا, رحیم بنایا, زمین کے خزانوں کی چابیاں دی, تو بھائی یہ شرک کہاں سے ہو گیا؟ اور ہم تو بھائی یہ ہمارا عقیدہ یہی ہے, ہمارا جو مالک ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مالک. ایسا ہی کیا بات, تو یہی ہے. تو اب اس پہ کوئی اعتراض بنتا نہیں ہے. اب جن عقل کے اندھوں نے اعتراض کیا, یا تو انہوں نے حدیث نہیں پڑھی یا تو انہوں نے قرآن کی آیتیں نہیں پڑھی, بس بیجا اعتراض کرنا شروع کر دیا. تو پھر جب بیجا اعتراض ہوں گے تو میں یہاں پہ یوں کہوں گا کہ یہ نفرت کی انتہا ہے. ہاں یہ اب تو یہ نفرت کی انتہا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. کہ مطلب دیکھیں نا, اب مثال ہے اسامہ بھائی, میں آپ کی تعریف, آپ لوگ بولیں گے یار 2 جاننے والے بیٹھے تعریف کی, مثال کے طور پر میں کسی کی تعریف بیان کروں اور کوئی دوسرا بندہ اس تعریف نہیں وہ تو ایسا نہیں ویسا,
تو پھر تو بات یہ آئی ہے نا بھائی آپس میں دونوں رقیب ہیں, دونوں میں کوئی دشمنی ہے, اس کے سامنے اس کی محبت یا اس کی پیار کی بات یا اس کی کوئی بھی الفت کی باتیں ہو رہی ہے, اس کو برا لگ رہا ہے. تو یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ہم وصف بیان کریں, یہ کھینچ کے نکالے, یہ تو شرک ہو گیا. صحیح. جبکہ اسی حدیث کا آگے کا جز سنا دوں. بالکل بالکل. شرک, آپ نے شرک کا سوال کیا نا, اسی حدیث کا آگے کا جز ہے, یہ پوری حدیث ہے. دیکھو میں یوں پڑھتا ہوں, ابھی میں حدیث کو انشاءاللہ حصول برکت کے لیے پڑھتا ہوں. فرمایا خرج یوما فصلى على اهل احد صلاته على الميت ثم انصرف على المنبر فقال انی فرط لکم وانا شہید علیکم. فرمایا وانی واللہ لانظر الی الحوض الان وانی اعطیت مفاتیح خزائن الارض. فرمایا او مفاتیح الارضیہ, تو زمین کے خزانوں کی چابیاں دے دی, او مفاتیح الارضیہ زمین کی چابیاں دے دی. فرمایا وانی واللہ, اسامہ بھائی یہ ہے توجہ والی بات. فرمایا وانی واللہ ما خاف علیکم ان تشرکوا. فرمایا اللہ کی قسم, حضور فرما رہے ہیں, فرمایا اللہ کی قسم میں اس بات کا خوف نہیں رکھتا کہ تم میرے بعد شرک کرو گے. اللہ اکبر. یہ جو شرک کے فتوے لگانے والے ہیں, مطلب حضور کے قول کے برخلاف, حضور نے فرمایا وانی انی واللہ ما خاف علیکم ان تشرکوا بعدی, میں اس بات کا خوف نہیں رکھتا کہ تم میرے بعد شرک کرو گے, ولیکن اخاف علیکم ان تنافسوا فیہا, لیکن میں اس بات کا خوف رکھتا ہوں کہ تم میرے بعد دنیا میں پڑھ کے ایک دوسرے سے حسد کرنے لگ جاؤ گے. حضور فرمائیں کہ میں اس بات کا خوف نہیں رکھتا کہ میری امت بعد میں شرک کرے. یہ کون بے غیرت لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ یہ کہ نہ شرک وہ شرک, ساری دنیا مشرک, یا اکیلے موحد اور اکیلے مسلمان لوگ مخالف رسول کھڑے جاتے ہیں. اب دیکھیں نا, یہ حضور کی حدیث ہے نا, بخاری کی حدیث ہے, تو یہ نظر نہیں ہے. حضور نے فرمایا کہ مجھے تمہارے سے شرک کا خوف نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرو گے, بلکہ خوف اس بات کا تم دنیا داری میں پڑ جاؤ گے. اب بتاؤ جو مسلمانوں کو مشرک بناتے ہیں وہ اس حدیث کے خلاف آئے کہ نہیں آئے؟ بے شک ایسے ہی. تو ناظرین آپ کو اس سوال سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف جو کہ اسی سے متعلق, اسی موضوع کے متعلق سوال ہے. اچھا حضور, کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کسی ولی کو داتا دستگیر کہنا غلط ہے کیونکہ داتا تو صرف اللہ ہے. اللہ اکبر. داتا فقط اللہ ہے. مجھے یہ بتائیے, لفظ داتا, لفظ دستگیر قرآن میں اور حدیث میں کہاں رب تبارک و تعالیٰ کیا ہے؟ اللہ اکبر. سب سے پہلا تو ہمارا التزامی جواب دیتا جا رہا ہوں میں, صحیح سوال در سوال. اچھا آپ کہو گے کہ بھائی یہ کون سی بات ہو گئی اپنے جواب دینے کے لیے, تو بھائی اس کا جواب یہ ہے, رب تبارک و تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہے, یا رب تبارک و تعالیٰ ذاتی نام تو اللہ ہی ہے, لیکن صفاتی نام 99 ویسے ہزاروں نام ہے. رب تبارک و تعالیٰ کے جتنے صفاتی نام ہیں سارے توفیقی ہیں. کیا ہیں؟ صحیح, توفیقی. اور توفیقی اسامہ بھائی اس نام کو کہتے ہیں جو رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوں, رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بتائے گئے ہوں. ان سارے توفیقی ناموں میں نہ کہیں داتا ہے نہ کہیں دستگیر ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اچھا اب اس پہ تھوڑا سا نا گہرائی پہ جاتے ہیں. داتا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے, صحیح. دستگیر اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اچھا بھائی داتا اللہ ہے, دستگیر اللہ ہے, تو کسی اور کو نہیں بولنا چاہیے معاذ اللہ. دستگیر کہتے ہیں کہ جو ہے نا وہ ہاتھ کو تھامنے والے کو, ہے نا. کیا معاذ اللہ رب تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ جو ہے وہ عقیدہ بندہ رکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا ہاتھ تھام لیا, کہ اللہ کے لیے جسم ثابت کرنا چاہ رہا ہے؟ پہلا تو یہ. اچھا پھر دوسری بات کہ رب تبارک و تعالیٰ کے لیے داتا کا لفظ تو نہیں ہے, لیکن ایک لفظ ایسا ہے جو اعتراض کرنے والے ہر بندے اور ان کے بڑوں کے ساتھ بولا جاتا ہے. صحیح. آ جائیں سورہ بقرہ, صحیح, آیت نمبر 286, اس کے اندر میں آخری کا جز پڑھ رہا ہوں. فرمایا واعف عنا, دعا ہے نا, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. واعف عنا, ہم سے درگزر فرما, واغفر لنا, ہماری مغفرت فرما, ورحمنا, ہم پر رحم فرما, انت مولانا, اللہ, اے اللہ تو کیا ہے؟ مولانا ہے. تو پھر بتاؤ کہ یہ تو نام رب تبارک و تعالیٰ کا مولانا یہ تو قرآن میں آیا, صحیح. اب یہ جو تم اپنے بڑے بڑے جو ہے وہ الو مائی کے رام کے ساتھ جو تم مولانا لگاتے ہو, اب بتاؤ شرک ہوا نہیں ہوا؟ صحیح. مولانا تو اللہ قرآن کہتا ہے انت مولانا, اے رب تو ہمارا مددگار ہے, صحیح, تو ہمارا مولانا ہے. اب آپ کہو گے داتا کسی علی کے ساتھ بول دیا تو شرک ہو گیا, مولانا بولنے سے کیا نہیں ہوا؟ صحیح. حضرت اب تو پھر یہاں جواب دو, تم تو سب کو مولانا کہتے ہو, تو معاذ اللہ یہ مولانا کہنے سے تو پھر تم سارے کے سارے مشرک ہو گئے. صحیح. ایک تو چیز یہ ہو گئی کہ رب تبارک و تعالیٰ مولانا اور تمہارے مولانا بھی مولانا, شرک ہو گیا نا, سارے مشرک ہو گئے. صحیح. اب یا تو پھر یہ لفظ کہنا آپ کو اگر نہیں شرک نہیں ہے کیونکہ مولانا تو بول سکتے ہیں, تو پھر داتا بولنے میں کیا حال ہے؟ صحیح. اچھا داتا کا معنی, داتا قرآن میں موجود نہیں,
موجود نہیں، نہ قرآن میں نہ حدیث میں، نہ حدیث میں موجود اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں موجود. حضرت داتا فارسی زبان کا لفظ ہے نا، صحیح. دستگیر فارسی زبان کا لفظ ہے نا، صحیح. قرآن کے فارسی میں نازل ہوا معاذ اللہ، قرآن تو عربی زبان میں نازل ہوا نا. بے شک. تو اب دیکھیں یہ تو ہو گئی بات مولانا کی. اب نہ کہو مولانا، سارے مشرک ہو تم. اچھا پھر دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں داتا کا ویسے معنی بنتا ہے دینے والا، عطا کرنے والا. اچھا یعنی کہ اگر آپ اس کو عربی میں کنورٹ کر لیں داتا کو تو اس کا معنی کیا ہو گیا؟ وہاب. کیا معنی ہو گیا؟ وہاب. اچھا وہاب یعنی دینے والا، عطا کرنے والا. اب دیکھیں قرآن پاک میں جو ہے یہ ایک آیت نقل ہے کہ جو ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ کہا کہ جو ہے نا حضرت زکریا علیہ السلام کو ایک جملہ کہا لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا. کیا کہا؟ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ میں تجھے دوں. صحیح. اچھا یہ جو احابہ ہے نا یہ وہاب سے نکلا ہے. صحیح. صحیح ہے. لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا یعنی گویا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں لِأَهَبَ لَكِ تاکہ میں تجھے دوں. کیوں؟ کیونکہ میں تو دینے والا ہوں. لِأَهَبَ تاکہ میں تجھے دوں غلاما زکیہ، ستھرا بیٹا دوں. تو معاذ اللہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تو اپنے آپ کو داتا کہہ لیا. اگر آپ اس ترجمے کے اعتبار سے دیکھیں تو پھر اگر داتا کہنا کسی کو نسبت بھی اپنی طرف ہے کہ میں تجھے تو یہ نہیں کہا کہ اللہ دیکھو دیتا تو اللہ ہی ہے، حقیقی دینے والے ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ فرمایا لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا تاکہ میں آپ کو ستھرا بیٹا دوں. تو دینے کی نسبت جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف گئی تو معاذ اللہ اب شرک نہیں ہوا. اور معاذ اللہ اس شرک کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ کسی اور نقل کفر نہ باشد، کفر کو بیان کرنا کہ اس نے اس طرح کا کفر بکا، یہ کفر نہیں ہوتا. تو اب حضرت جبرائیل علیہ السلام کا یہ کہنا معاذ اللہ کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام پہ شرک کا فتویٰ لگے گا کہ بھائی دیتا تو اللہ ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کیسے کہہ دیا کہ بھائی میں دینے والا ہوں؟ یہ بیان بھی قرآن فرما رہا ہے. تو یہ عقلوں کا فطور ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. سیدھی سی بات، ستھری بات جو پہلے بیان ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے حقیقی طور پر، ذاتی طور پر. اور رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو، اپنے ولیوں کو یا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یا جتنے ملائکہ کو یہ جو کچھ بھی تصرفات رب تبارک و تعالیٰ کے دینے سے ہیں، ان کے ذاتی نہیں ہیں. اور رب تبارک و تعالیٰ کے ذاتی ہیں، اسے کسی نے مالک نہیں کیا. وہ خود سے مالک ہے، ازل سے مالک ہے، ابد تک مالک رہے گا. ازل سے دینے والا ہے، ابد تک دینے والا رہے گا. اور وہ رب تبارک و تعالیٰ ازل سے وہاب ہے، ابد تک رہے گا. لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام کا یہ قول نقل کرنا، اس سے مسلمانوں کا عقیدہ واضح ہو گیا کہ اگر کسی شخص کو داتا کہا جائے اور کہا جائے اللہ کا ولی ہے، یار اس کو اللہ کب کہا؟ معاذ اللہ، اللہ کا ولی ہے، دینے والا ہے. اگر اس کو داتا کہہ دیا، اس کو دستگیر کہہ دیا تو یہ بالکل کوئی قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہے. میں نے قرآن ہی کے ذریعے، چلو حدیث کی طرف بھی بہت سارے ہمارے پاس ہیں، لیکن آپ بھی تو کہتے ہیں نا شارٹ پروگرام ہوتا ہے ہمارا، تو پھر ہم حوالے مزید بھی دیتے ہیں. لیکن قرآن کے ذریعے یہ ثابت کر دیا کہ جو ہے وہ داتا کہنا کچھ غلط نہیں ہے. اور اگر داتا کہنا کہ رب تبارک و تعالیٰ کا نام ہے بھائی کسی اور کو کہہ دیا تو پھر مولانا کہ تم سارے کے سارے مشرک ہو گئے. تو پھر ذرا تجدید ایمان بھی کر لو اور توبہ بھی کر لو. آج کے بعد اپنے مولاناؤں کا نام مولانا کے علاوہ کچھ اور رکھ لو، نکاح بھی کر لیں. ہاں تو جو نکاح والے ہوں تجدید نکاح بھی کر لیں. ویسے تو گمراہ فرقہ ہی ہے، تو اس میں جو ہے وہ کوئی شک اور شبہ نہیں. اور ہمیں تعظیم کرنی بھی نہیں چاہیے. حضور نے فرمایا من وقر صاحب بدعت فقد اعان حدو الاسلام، فرمایا جس نے کسی بد مذہب کی تعظیم کی اس نے اسلام کو ڈھانے میں مدد دی. تو اس لیے بالکل ایسے بد مذہب لوگوں کی تعظیم بالکل نہ کریں. رب تبارک و تعالیٰ ہمیں برے عقیدے سے اور برے عقیدے جن کے ہیں ان کے شر سے ہمیں محفوظ کریں. آمین ثم آمین. ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ کے جو ہم نے سلسلہ کیا ہے یہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا تاکہ ان کے بھی جو کانسیپٹ ان کے دماغ کے اندر کسی نے گھسیڑ دی ہیں لا کر زبردستی، ان کے بھی یہ باتیں سمجھ میں آ سکیں. اور مزید اگر آپ کا کوئی ایسا اعتراض ہو جو آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے چینل پہ بیان کریں تو کمنٹ سیشن آپ کے لیے کھلا ہوا ہے. آپ جو ہے اس میں کمنٹ کر کے ہم سے سوالات کر سکتے ہیں. ملاقات ہوگی آپ سے اگلے سلسلے میں. جب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.